یہ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مکے میں ایمان والوں کو کیسے ستایا گیا، انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، انہیں انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں بھوک پیاس میں تڑپایا گیا، اور 1-2 سال نہیں، پورے 13 سال تک اس ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ قربان جائیے ان باہمت مومنین کے ایمان پر، ان کی استقامت پر، ان کے صدق و اخلاص پر، ان کے صبر و ایثار پر کہ وہ ظلم کا ہر وار سہتے رہے، لیکن ایمان کی شاہراہ سے وہ ذرا برابر ادھر ادھر نہ ہٹے۔ 13 سال تک ظلم کی آگ جلتی رہی، اس آگ میں جلنے والے کندن بنتے رہے، اور آگ جلانے والے وحشیانہ قہقے لگاتے رہے۔ جب 13 سال بعد بھی یہ آگ نہ بجھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مدینہ کی صورت میں اسلامی دعوت کا ایک مرکز عطا فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور گھر بار مہیا کر دیے جہاں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو، اس لیے تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام جماعتیں بنا بنا کر ہجرت کرنے لگے، لیکن مکے سے ہجرت کرنا کوئی کھیل نہ تھا۔ قریش نے لوگوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، لیکن مسلمان بھی اب آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا، تم جب مکے آئے تھے تو فقیر تھے، غریب تھے، مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور مکے میں رہ کر تم نے اتنا کمایا ہے کہ دولت مند ہو گئے ہو، اب چاہتے ہو کہ یہ سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارا مال و اسباب میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جاننے کی اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، پھر تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ سارا مال تمہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تم نے نفع کا سودا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سودا اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی مقدس کتاب میں اس سودے کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ میں ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، معنی یہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان دے دیا اور ایمان بچا لیا، اور اللہ کہتا ہے، اے صہیب تم نے اپنے سامان کی قربانی دے کر میری جنت کو خرید لیا ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
بہت کچھ قربان کرتے ہوئے ہجرت فرماتے رہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ خود ظالموں کے جرمٹ میں گھرے رہے، مگر اپنے ساتھیوں کو دارالامان میں جانے کی اجازت دے دی، اور خود اس وقت ہجرت کا فیصلہ فرمایا جب مکہ مدینہ جانے والوں سے خالی ہو چکا تھا۔